الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأرضاهم علي رضي الله تعالى عنه. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. غیروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا رہنے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب بھی لگانا بھول گئے. سبحان اللہ. تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. انتہائی واجب الاحترام عزیزوں بزرگوں بھائیوں دوستوں، آج کے جمعۃ المبارک میں جو مہینہ چل رہا ہے رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس کی نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے. اسی مناسبت کے ساتھ چند معروضات پیش کروں گا. اللہ جل شانہ کی بارگاہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں اب سچ کہنے کی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی بات کی جائے تو یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی ولادت کعبہ میں ہو. یہ مشہور ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کعبہ میں ہوئی. یعنی کہ بہت کم تعداد ایسی ملتی ہے جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا ہے. یہ بہت کم تعداد ہے لوگوں کی، اور بھی ہے لیکن کم ہے جن میں حضرت علی کا شمار ہے کہ آپ کی ولادت کعبہ میں. اس کے بعد سب سے پہلی نظر جس کو دیکھا حضرت علی نے آنکھیں کھول کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اور پھر جس نے آپ کو گھٹی کے طور پہ لعاب مبارک چسایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. سبحان اللہ. یعنی یہ ایک خوش نصیبی کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد نام رکھا مالک حیدر. پھر اس کے بعد آپ کے والد کا نام طالب بن عبد المطلب،
ماں کا نام تھا فاطمہ. جی یہ اتفاق ہے کہ آپ کی بیوی کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا. یہ پرورش ابو طالب کی تھی.